کیا آپ جانتے ہیں وہ ہستی کون ہیں جن کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جو اگر چاہتے تو دنیا کے خزانے آ سکتے تھے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ہستی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ آخر کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج ہر طرف دنیا کی ریل پیل ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی آسائشوں کے پیچھے۔ امیر ہو یا غریب، سب کی ایک ہی فکر ہے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے اور سمجھے کہ اصل کامیابی کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرایا نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق استعمال کیا، اور اپنی سادہ زندگی کے ذریعے ایسے انمول نقش چھوڑے جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دنیا کی زینت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، سورۃ الطٰہٰ آیت 131۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں، سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں نرم بستر بچھا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کچھ دیر درخت کے سائے میں آرام کرے، پھر اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ لباس پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً قمیص پہنا کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لباس پیش کیا گیا، لیکن نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار دیا اور فرمایا کہ یہ لباس مجھے نماز میں مشغول کر رہا ہے۔ یہ تو سادہ زندگی کی چند جھلکیاں تھیں، لیکن اصل سوال ابھی باقی ہے۔ وہ کون سا راز تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دنیا کی رغبت سے آزاد کر دیا؟ اسی راز کو ہم پارٹ 2 میں جانیں گے، انشاءاللہ۔